مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے حدیث کی تلاوت بھی کر لی تھی اور حدیث کا ترجمہ بھی بیان کر دیا تھا. تو مفہوم کے اعتبار سے دوبارہ آپ حضرات کو ترجمہ سنا دیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی چیز ہوتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. جو نیت کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے. تو جس شخص کی ہجرت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہوگی، تو وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہجرت سمجھی جائے گی. اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی کہ دنیا اس کو مل جائے، یا کسی عورت کے لیے ہوگی کہ بھی عورت اس کو مل جائے، نکاح اس سے کر لے، تو اس کی ہجرت پھر اسی چیز کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. نیت کے بارے میں آپ حضرات کو اس سے پہلے جو ہے نا کچھ معروضات بیان کر دی گئی تھی کہ نیت ہمیں درست کرنی چاہیے، اپنے عمل کی نیت درست کر لینی چاہیے. عمل کرتے ہیں، نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، درست نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے عمل کو خراب کر لیتے ہیں. اور یہ بھی آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ صحیح عمل پر صحیح نیت ہونی چاہیے. غلط عمل پر نیت صحیح ہو پھر اس پر کوئی اجر نہیں ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل غلط ہے، طریقہ غلط ہے، بس ہماری جی نیت ٹھیک ہے لہذا ہمیں ثواب ملے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیت بھی صحیح ہو تو ساتھ عمل بھی صحیح ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، معاملہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اور اس حدیث کا جو شان ورود ہے، اس حدیث کا شان ورود کہ وہ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایک مکہ کا شخص تھا اور وہ نکاح کرنا چاہتا تھا مدینہ کی عورت کے ساتھ. تو اس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو لیکن اس عورت نے یہ شرط لگا دی کہ میں اس وقت تک آپ سے نکاح نہیں کروں گی کہ جب تک آپ ہجرت نہ کر لیں. ہجرت کرنے کے بعد میں آپ سے نکاح کر دوں گی، جب تک آپ ہجرت نہیں کر لیتے میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی. کیونکہ اس نے یہ شرط لگا دی تھی، اس وجہ سے اب بندہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا. بندے کی خواہش تھی کہ میں اس سے نکاح کروں، تو نکاح کرنا تھا لیکن عورت نہیں کرتی تھی. تو بندے نے اس وجہ سے مکہ چھوڑا اور ہجرت کی اور اس عورت سے جا کر نکاح کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ایک شخص نے اس طرح ہجرت کی ہے اور عورت کی وجہ سے اور پھر اس سے نکاح کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی اور مطلب تنبیہ کی ہے کہ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے. ویسے عورت سے نکاح کرنے کے لیے انسان کو کہیں جانا پڑے، کہیں جاتا ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ہجرت جیسا عمل اتنا فضیلت والا عمل، اتنا برکت والا عمل، ایسا عمل کہ جس کے بارے میں جس کی وجہ یعنی اس عمل کی وجہ سے، اس کے فضیلت اور برکت رہنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہدیے کو قبول نہیں فرمایا جب انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بلا عوض اس سواری کو رکھ لیں اور یہ آپ کے لیے سواری میں نے رکھی ہے اور آپ اس پر ہجرت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر میں قیمت سے دوں گا. علماء فرماتے ہیں وجہ یہ تھی وگرنہ تو ابو بکر کا مال حضور کا مال تھا، کبھی حضور نے انکار نہیں کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہجرت جیسا عمل ہو، اتنا بابرکت عمل ہو، زندگی میں پہلی دفعہ ہو، تو اس میں بھی قیمت جو ہے نا میں اپنی جیب سے نہ لگاؤں، پیسہ اپنی جیب سے نہ لگاؤں. تو حضور علیہ السلام نے چاہا کہ نہیں، یہ میں اپنے ذاتی اپنی ملکیت سے میں پیسے لگاؤں تاکہ یہ عمل جو ہے اس عمل میں اس ہجرت میں برکت والے عمل میں میرے پیسے شامل ہو جائیں. تو اتنا بابرکت عمل، اتنا فضیلت والا عمل کہ اتنی بڑی فضیلت ہو اور بندہ جو ہے محض عورت کی وجہ سے اس عمل کو کرے.
تو اس نے اپنے عمل کو برباد کر دیا، نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے عمل کو برباد کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی وجہ سے پوری امت کو تنبیہ فرمائی، پوری امت کو تعلیم دی کہ جب کوئی عمل کرے تو اچھی نیت سے کرے، خالص نیت سے کرے، نیت خراب نہیں ہونی چاہیے، بری نیت سے جو ہے نا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس حدیث کے بارے میں جو علماء کے اقوال ہیں کہ یہ ثلث علم ہے، اسلام کا اس پر مدار ہے اور ثلث اسلام کا حصہ ہے، اس سے پہلے آپ حضرات کو بتلائی ہیں، جس سے اس حدیث کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث کتنی فضیلت والی ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ حدیث۔ محدثین اس حدیث سے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو بڑی فضیلت والی ہے۔ تو دوستو یہ حدیث ہم نے سن لی اور ہم نے پڑھ لی تو ہمیں چاہیے کہ مفہوم بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ خلاصہ یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی اچھا عمل، صحیح درست عمل ہم کرنے لگے تو نیت ہمیں خالص کر لینی چاہیے کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر غور کر لینا چاہیے کہ اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی بتا تو کس کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا ہے؟ نہیں اللہ کی رضا تو پھر اللہ کی رضا پیدا کر لیں۔ جب نیت ہم صحیح کر لیں گے، نیت درست کر لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارا عمل جاندار بن جائے گا، مضبوط بن جائے گا، اس میں ثواب ہوگا، اس میں اجر ہوگا، ہمارے لیے مزید فضیلت کا باعث ہوگا۔ اگر نہ عمل کریں گے، محنت کریں گے، وقت لگائیں گے، نیت صحیح نہیں ہوگی تو اجر نہیں ملے گا۔ جیسے اس بندے نے گھر بار چھوڑا، مکہ چھوڑا، ہجرت جیسا عمل کیا، اتنی فضیلت والا بابرکت عمل کیا، لیکن نیت صحیح نہیں تھی، عمل ختم ہو گیا، عمل کا ثواب نہیں ملا۔ اگر اچھی نیت سے کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتا تو یہ چیز تو مل ہی جانی تھی، لیکن اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتا، اس کی ہجرت فضیلت والی بن جاتی اور اس کا عمل وہ کامیابی والا بن جاتا اور اس کو کامیاب کر دیتا، اس کو فائدہ پہنچانے والا بن جاتا۔ لیکن نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے عمل نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو ہمیں چاہیے نیت ہم درست کر لیں۔ اور دوستو جیسے اس سے پہلے آپ حضرات کو بتلایا تھا 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت کے بارے میں، تو ہم اس حدیث کو یاد کر لیں، مشکل نہیں ہے۔ تو ہم اس حدیث کو اگر کیونکہ روزانہ یا کئی دن بعد ایک حدیث آئے گی تو ہم ہر بندہ اس کو یاد کر سکتا ہے آسانی سے، تو ہم یاد کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے نا چند دن میں ہمیں بھی 40 حدیثیں یاد ہو جائیں گی اور ہم اس فضیلت میں شامل ہو جائیں گے۔ اب حدیث دیکھیں چھوٹی سی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او کما قال۔ اتنی سی حدیث ہے تو اس حدیث کو ہم یاد کریں، بس اس کو یاد کریں گے، پھر آگے والی حدیث کو انشاءاللہ ہم درس سنتے بھی رہیں گے اور ساتھ کے ساتھ ہمیں حدیثیں یاد بھی ہو جائیں گی۔ جب اس کتاب کا درس مکمل ہوگا ہمیں 40 حدیثیں یاد بھی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا مولاي صل وسلم دائما أبدا